ملک میں جس حد تک نفرت کی سیاست کو جو ہے پروان چڑھایا گیا اور اس کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد جو ہے ایک جماعت نے پورے کیے، وہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا رہا. لہٰذا ہم نے یہ عزم کیا اور یہ 10 نکات ایسے ہیں کہ جن میں سے بہت سے کام ہم پہلے کر چکے ہیں. اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو صرف وعدوں کی حد تک ہے، نعروں کی حد تک ہے. یہ تمام چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی کر کے دکھا چکی ہے. یہ سارے نکات قابل عمل ہیں کیونکہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ جب بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تو اس وقت بھی ناقدین نے کہا کہ یہ کفر ہے، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ ملازمتیں ملیں، پھر آپ نے دیکھا کہ پاسپورٹ ملے، پھر آپ نے دیکھا اسٹیل مل، یونیورسٹیاں، ایٹمی پروگرام، روزگار کے مواقع. جب روزگار کے مواقع ملے تو عوام نے روٹی کا بھی بندوبست کیا، کپڑوں کا بھی بندوبست کیا اور اپنے سر پہ چھت کا بھی بندوبست کیا. لہٰذا سب سے بڑا کام جو ہے وہ اس عوام کو روزگار کے مواقع اور ایسے مواقع کہ جو اس دور میں مہنگائی ہے اس کو کاؤنٹر کر سکے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محترمہ نے لاکھوں برطرف ملازمین کو واپس بحال کیا. اور جب 2008 میں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو ابھی جو سابقہ وزیر خزانہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہی کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی کہ خزانہ خالی ہے. مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا اسی خزانے خالی تھا یا نہیں تھا، اسی خزانے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے BISP کا جو سب سے بڑا ساؤتھ ایشیا کا ایک پروگرام تھا سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ شروع کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا صوبوں کو NFC ایوارڈ ملا، آپ نے دیکھا گوادر پورٹ آیا، آپ نے دیکھا ایران سے گیس پائپ لائن شروع کی گئی جو آج اگر بن گئی ہوتی تو ہم ان مسائل کا شکار نہ ہوتے. آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز ہوا، ملازمین کی تنخواہوں میں سرکاری ملازمین کی اضافہ ہوا، تجارت بڑھی، بمپر کراپس جو ہیں وہ گندم کی اور دیگر جو ہیں وہ ہوئیں، اور فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا قیام جو ہے وہ وجود میں آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ چیلنجز بھی کم نہیں تھے. سوات آپریشن میں 40 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے پھر واپس گئے، یہ ایک اور ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے فوجی آپریشن شروع ہوئے. اس سب کے باوجود 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال مکمل کیے اور بغیر کسی نفرت کی سیاست کے، بغیر ایک سیاسی قیدی کے اور بغیر ذاتی انتقام کے. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے اور بے ساکھیوں کے سہارے جو جس فراخ دلی سے دوسروں کو مہیا ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں وہ ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس طرح سے مہیا ہوئے ہیں. اس لیے ہم ذاتی انتقام کو جو ہے وہ قومی مفاد کو ذاتی انتقام پر ترجیح دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں صرف ایک ہی شخص کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں صرف ایک ہی بندہ ہے جو جس کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ دیکھیے جو قربانیاں ہیں تو وہ جانوں پہ کھیلے ہیں. لہٰذا یہ جو آج کل ہر دوسرے دن ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، تو یہ کہنے سے پہلے دیکھ لیں کہ باقیوں کے ساتھ کیا کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے سب سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تھی کہ جو اس الیکشن کے اعلان کے ساتھ ہی وہ سڑکوں پہ تھی، وہ لوگوں میں تھی، عوام میں تھی اور جلسوں میں تھی. سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے باہر نکل کے عوام کا سامنا کیا، عوام سے جا کر خطاب کیے، عوام اور جا کر ان جگہوں پہ خطاب کیے جہاں سے آج آواز آتی ہے کہ سیکیورٹی سچویشن بہت خراب ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا. بلاول صاحب نے جا کر KPK میں جو ہے ایک نہیں کئی جلسے کیے. سب سے پہلے جو ہے ہماری پارٹی نے اپنی کیمپین کا آغاز کیا. ہم نہ اپنے گھروں میں بیٹھے، نہ ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھے، مگر وہ جو دعوے دار ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخاب میں جو ابھی ہوا نہیں لیکن پہلے ہی وہ بتاتے ہیں کہ اتنی سیٹیں آئیں گی، یہ پنجاب کا چیف منسٹر ہوگا، وہ جو ہے فائنانس منسٹر ہوگا، فلانا جو ہے وہ فورن منسٹر ہوگا، ان سے آپ یہ تو پوچھیں کہ آپ کس دن ڈرائنگ روم سے باہر تشریف لا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ جو لوگ دعوے دار ہیں کہ وہ آئندہ آنے والی حکومت بنائیں گے، وہ ابھی تک عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھ رہے.
وہ ڈر رہے ہیں. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک صاف شفاف انتخاب میں جو بھی آئے ہم اس نتیجے کو قبول کریں گے, اس کو حکومت دے دی جائے, لیکن لاڈلوں کا بوجھ اب یہ ملک مزید برداشت نہیں کر سکتا, اور اس ملک پر اب ہمیں رحم کرنا چاہیے. آپ کو ہم نے اپنے 10 نکات بتائے, اب آپ اس کے برعکس دیکھ لیجئے کہ ایک جماعت جو 3 دفعہ اقتدار میں رہی ہے, 4تھی دفعہ آنے کی اعلان کر رہی ہے, سر پہ تاج پوشی ان کی ہو گئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو کہ آنے والے انتخاب میں ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے منشور میں کیا ڈالیں. اندازہ کیجئے کہ جس جماعت کو یہ سیاسی قائدین کا کام ہے, جماعتوں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ کے عوام کے مسائل کا کیا حل ہے, بجائے بتانے کے وہ عوام سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں لکھ کے آن لائن کہ ہم اس میں کیا ڈالیں. آپ مجھے بتائیے آج تک جس جماعت کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کون سے مسائل کا کیا حل دینا ہے, وہ پہلے ہی جیت کا بغل بجا رہی. یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ ان تمام چیزوں میں انتخابات کم اور روزویلٹ اور پی آئی اے کی نیچکاری ہے وہ زیادہ سامنے آئے. کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے پہلے ڈیمانڈ تھی, وقت پہ ڈیمانڈ تھی کہ وقت پہ ہو اور ہر صورت ہو, آج بھی یہی. لیکن کیا ایسا انتخاب کہ یہ انتخاب جو 2014 سے ہمیں زہر کے ٹیکے اس ملک کو لگائے گئے ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اور ملک کو معاشی اور معاشرتی مسائل سے نکالنے کے لیے اور سیاسی مسائل سے نکالنے کے لیے کرائے جائے, اگر ایسا انتخاب ہو جو اس سے بڑے بحران میں اس ملک کو جو ہے پاکستان کو جو ہے مسائلستان بنا دے اور پہلے ہی جھڈلو کی جو ہے وہ صدا بلند ہو جائے, تو آپ بتائیے کہ اس ملک اور قوم کے ان حالات میں جو 6 اور 8 ارب روپے جتنے بھی ہم لگائیں گے, کیا وہ انتخاب جو ہے وہ مسائل کا حل ہوگا؟ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انتخاب ایسا ہو کہ وہ صاف شفاف, سیکیورٹی حالات ایسے ہوں کہ ہر پاکستانی بے خوف و خطر جائے اور ووٹ ڈال کر آئے. ہم ان باتوں پر بھی ایک کلیریفیکیشن چاہتے ہیں ان جماعتوں سے جو کبھی کہتی ہیں برف باری ہو گئی, ٹھنڈ ہو جائے گی, کبھی سیکیورٹی کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں, کبھی کسی اور مسئلے کے حساب سے کہتے ہیں کہ چند دن الیکشن آگے ہو جائیں. تو ہم ان سے بصد احترام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کھل کے بتائیے کہ کیا ہے, کیا الیکشن آگے کرنا آپ کی منشا ہے؟ کیا آپ ابھی نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں؟ کیا اس وقت عوام کا سامنا کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ دھند جو ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ جماعت جو آنے کا دعوے دار ہے, آج تک اپنے ڈرائنگ روم سے, مجھے صرف یہ بتا دیجئے جو لوگ آج تک ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلے, جو لوگ پورے ملک میں کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے, وہ ان کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ کے سندھ چلے جائیں اور وہ کراچی میں ہی اپنے سندھ کے امیدواروں کو بلا کر ان سے بات چیت کریں. ان کی یہ حالت ہے کہ وہ لاہور میں اپنے گھر میں سندھ کے امیدواروں کو طلب کرتے ہیں کہ آ جاؤ. آج تک وہ لاہور سے باہر قدم انہوں نے نہیں رکھا. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان حالات میں ایک جماعت جب اس تمام اپنے گرم کمروں سے باہر نکلنے پہ راضی نہ ہو لیکن وہ کہیں کہ حکومت ہم بنا رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب؟ لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس الیکشن سے پہلے ہی چور جھڈلو کی جو صدا جو بلند ہو رہی ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ زور پکڑے, کیونکہ اس سے ملک جو ہے بڑے خطرناک ایک گرداب میں پھنس جائے گا. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ہی یہ الیکشن اس قدر صاف و شفاف ہو اور یہ تمام جو خدشات ہیں یہ دور ہو جائیں, تاکہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو اہداف ہم چاہتے ہیں وہ اہداف سامنے آئیں. لہٰذا ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل صاف و شفاف ہو. سیکیورٹی کے معاملات پہ ہمیں بھی خدشات ہیں, وہ بالکل جو ہیں ایسے ہوں کہ کوئی امیدوار, کوئی پاکستانی اپنی جان سے نہ جائے, کوئی پاکستانی جو ووٹ ڈالنے جائے وہ ہدف نہ بنے.